میسج میں ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو برطانیہ آنا چاہتے ہیں یا یو کے آنے کی تیاری میں ہیں یا جن لوگوں کا ویزا لگ چکا ہے. اگر وہ سب لوگ اسٹوڈنٹس آنا چاہ رہے ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو ان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ میسیج ہے. وہ یہ ہے کہ جو چیز میں نے ذاتی طور کے اوپر ایکسپیرینس کی ہے, میرے دو بہت اچھے جاننے والے میرے دوست ساؤتھ ایشیا سے, ایک اسٹوڈنٹ نے 3 سال اور دوسرے اسٹوڈنٹ نے آلموسٹ 4 ایئرس یہاں پہ گزارنے کے بعد ایز اسٹوڈنٹ انفارچونیٹلی وہ اپنی ڈگری مکمل نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے ایک دوست کو تو یہاں پہ رہتے ہوئے واپس جانا پڑا اور دوسرے دوست کا سین جو تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ایک دن فلائٹ لے کے یو کے آئے ود دا ہوپ کہ ان کو جو ہے نا وہ اس ویزا میں ایکسٹینشن ملے گی. وہ یہاں پہ رہے اور رائٹ نیکسٹ ڈے انہوں نے اپنے ملک کی فلائٹ لی اور انفارچونیٹلی انہیں واپس جانا پڑا. اب اس کے پیچھے سالوں کی محنت کے ساتھ ساتھ کروڑوں روپے کے جو ہے نا وہ فیس انہوں نے پے کی ہوئی تھی, وہ سب کی سب جو ہے نا وہ آلموسٹ ضائع چلی گئی ہے. بٹ آئی ہوپ کہ وہ اگلے سال جو ہے وہ دوبارہ کسی انٹیک کے اندر ویزا لیں, ایکسٹینشن لے کے اور وہ دوبارہ آ جائیں. مگر یو کے اسٹوڈنٹس کے قوانین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ شاید پی ایس ڈبلیو کے لیے ایلیجیبل نہیں رہیں گے. آلدو کہ وہ دونوں جو تھے وہ بڑے اچھی ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے, وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے. مگر جو میجورٹی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں جو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کا ڈیفینیٹلی ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے مکمل کریں اور پھر اس کے بعد پی ایس ڈبلیو لیں. تو پی ایس ڈبلیو اور آپ کی پڑھائی جو ہے وہ گیون ٹائم پیریڈ کے اندر مکمل کرنا جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے. وہ یہ اس کی شرط ہے بہت بڑی, اور اگر آپ پڑھائی کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے, پڑھیں گے نہیں, اچھے نمبروں سے پاس نہیں کریں گے تو آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت بڑی ٹربل پھنسنے والے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پی ایس ڈبلیو کا ذکر کیا, تو یہاں پہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پی ایس ڈبلیو کے کیا چانسز ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس پلیز. ٹائم کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں تو یہ تو پرومسڈ ہے بائی دا گورنمنٹ آف یو کے کہ جو لوگ آئیں گے اپنے گیون ٹائم کے اندر اپنی جو ہے وہ پڑھائی مکمل کریں گے تو اٹس obvious they are going to get for the PSW. you just simply need to apply for it. اس کی کوئی بنیادی سی فیس ہے, آپ نے وہ پے کرنی ہے اور بس اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ برطانیہ کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے 2 سال کے لیے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان یا باقی دیگر ساؤتھ ایشین ممالک سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اسٹوڈنٹس خاص طور پر, ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر کام کر کے کسی طرح سے اپنا گزارا چلا لیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کر لیں اور کچھ پیسے بنا سکیں یا کم از کم اپنی تعلیم کے اخراجات برداشت کر لیں؟ یس, ویری امپورٹنٹ کوشچن. اس میں میں اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے کیس کے حوالے سے آپ خود ریسرچ کریں. ہمیں سب سے پہلے یہ کہ آپ جس کورس میں آ رہے ہیں ایک تو وہ آپ کے پریویس ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہو, آپ جو ڈگری کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے باقی جو ہے وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کرتا ہو, تو اس کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ اچھی جاب ہنٹ کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہاں جہاں تک بات رہی کہ دوران اسٹڈی ویزا آپ جو ہے وہ اپنی فیس پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ قانونی طور پہ آپ جو ہے وہ 20 آورز اے ویک ٹرم ٹائم کے اندر آپ الاؤڈ ہوتے ہیں ورک کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ کو ٹرم ٹائم کیا ہوتا ہے بیسیکلی, یہ ایک اصطلاح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹرم ٹائم کہتے ہیں کہ جس وقت آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, جن دنوں میں موسٹ آف دا ٹائم یونیورسٹی جو ہے نا وہ نومبر اور دسمبر میں آف ہوتی ہے, پھر اس کے بعد 2-3 مہینے, تو اگر آپ 1 سال کے ماسٹرز کے لیے آ رہے ہیں تو یوزلی آپ کو 6-7 ماہ جو ہے وہ آپ کا ٹرم ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد کا آپ کا ٹرم ٹائم نہیں ہوتا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کچھ کورسز کے اوپر. جس طرح میں اگر اپنی مثال دوں, میرا فرسٹ سیمسٹر فیس ٹو فیس مجھے کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, کچھ لڑکوں کا مجھے فیڈ بیک ملا ہے کہ ان کا فرسٹ سیمسٹر آن لائن ہے, تو وہ سچویشن ڈپینڈ کرتی ہے. لائک دسمبر اور جنوری اگر آف ہے یا دسمبر اور نومبر اگر آف ہے تو اس ٹائم میں آپ فل ٹائم ورک کر سکتے ہیں. 20 آورز اے ویک کے اندر اگر آپ لیگلی کام کرتے ہیں, جس میں آپ جو ایٹ لیسٹ یو کے کا جو منیمم پے ہے وہ آپ لیں گے, دیٹ از اراؤنڈ 9 پاؤنڈ اینڈ 50 پینس, 9.5 پاؤنڈ ایٹ لیسٹ آپ جو ہے وہ لیں گے. اس میں آپ اچھے طریقے سے اپنی لیونگ اور اپنا کھانا پینا اور اپنی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. باقی کی چیزیں اب آپ جب آئیں گے یہاں پہ تو چیزیں آپ کو ڈیفینیٹلی خود ہی آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اگر آپ دوسرے ویز کی طرف جاتے ہیں تو وہ مشکل بھی ہیں,
اور ڈیفینیٹلی ٹف ہے. تو اس میں اچھی دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے ایکسائٹمنٹ کے اندر آپ کو اگر کوئی یونیورسٹی آفر کرتی ہے, ہم ایکسائٹمنٹ کے اندر کہتے ہیں نہیں ہاں کریں اور بس دیں اس کو 3,000 پاؤنڈ اور بس UK پہنچ جائیں, بھائی یہ نہ کریں, تھوڑا سا صبر کر لیں, کم فیس والی یونیورسٹی آپٹ کریں, کیونکہ رینکنگ شینکنگ سے میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کا, ہم مڈل کلاس لوگوں کا تو بہت زیادہ تعلق ہوتا نہیں ہے. اپنے انٹرسٹ کا کورس ضرور دیکھیں, ایونچولی یونیورسٹی UK کی ہے, کم فیس والی یونیورسٹی میں آئیں تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کام کا ذکر کیا کہ ٹائم میں 20 گھنٹے کام کی اجازت ہے. کیا 20 گھنٹے کام کی آمدن میں آپ یہاں پہ ہنسی خوشی گزارا کر سکتے ہیں؟ آپ UK کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ نا بڑی ایک کنٹروورشل سی بات ہے, اس میں ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ ویو آف پرسیپشن اور چیزیں ہیں, مگر میں آپ کو ذاتی اگر بات بتاؤں تو آپ کو صرف اگر آپ NI کے اوپر یا صرف اگر 20 گھنٹے آپ کام 20 آورز اے ویک کام کر کے آرام سے ایک اچھی جو ہے نا وہ کام بھی بڑا تھوڑا ہے, 20 آورز اے ویک از جسٹ نتھنگ, آپ یہ 2 دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں, آپ 3 دن کے اندر بھی اسپلٹ کر کے 5 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کر سکتے ہیں, تو بڑے آرام سے آپ جو ہے وہ اپنی لیونگ اچھے طریقے سے آپ مینیج کر سکتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ یونیورسٹی فیس کے حساب سے چوز کرنی چاہیے, یعنی کہ جس یونیورسٹی میں آپ کو کم پیسوں میں داخلہ مل سکے, لیکن لوکیشن کہ اس کے قریب شہر کون سے ہیں, کیا یس ویری امپورٹنٹ کویشچن. اب یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو لازمی یہ خود ریسرچ کرنی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارے کسی کنسلٹنٹ نے لا کے لیٹر پکڑا دیا جی اے لو جی تہاڈا ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی آف ABC کے اندر, تو ہمیں جمپیں نہیں مارنی چاہیے, کیونکہ آپ اگر سٹیز میں رہیں گے تو آپ کو کام ملے گا, اچھی اپرچونیٹیز ہوں گی کام کی, آپ بندے زیادہ ہوں گے. اب جسٹ امیجن کہ آپ کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, اس وقت یونیورسٹیز کے یہ عالم ہے کہ تھریش ہولڈ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں, اور کسی ایک قصبے کے اندر اگر ہزاروں اسٹوڈنٹس آ جائیں گے تو میرے اور آپ جیسے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, اور اپرچونیٹی تو اگر 100 ہیں اور بندہ وہاں پہ 600 پہنچا ہوا ہے, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ پھر کن مسائل کا شکار ہوں گے. تو مور اور لیس چیزیں وہی ہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر ہیں, مگر یہاں پہ آپ کو خود سے ریسرچ کر کے آنا کہ آپ کس شہر میں جا رہے ہیں, وہاں کے حالات و واقعات, وہاں کا موسم کیسا ہے. آپ اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو دسمبر میں پورا ہی فریز ہے, تو وہاں پہ دسمبر میں سروائیول آپ کا پھر کیسے ہوگا, وہ آپ چیزیں دیکھ لیں کہ آپ کام کیسے کریں گے, آپ نے کرایہ کیسے دینا. تو بس یہ چیزیں ہیں, ان کے لیے جو ہے نا زیادہ آپ کو فوکس رہنے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی جی. پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کریں کمنٹ باکس میں, تاکہ میں اپنے آنے والی ویڈیوز کو آپ کے لیے مزید بہتر طریقے سے بنا سکوں. گڈ لک ٹو آل آف یو.